بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محض سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب سے آ کے جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے اس ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا۔ اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا۔ اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی سفر پر جا رہے تھے۔ چونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا لہٰذا سوچا کہ اکٹھا رہنے سے سفر اچھا گزرے گا۔ ابھی منزل پر پہنچنے میں 2 دن باقی تھے کہ دونوں کا کھانے کا تمام سامان ختم ہوا اور بات فاقوں کو پہنچی۔ جب کچھ آگے بڑھے تو سوچا کہ اب کیا کریں، ہم تو مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ مسلمان نے عیسائی سے فرمایا کہ کھانے پینے کو کچھ ہے؟ نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کھانے کو کچھ دے دیں، کل آپ دعا کرنا۔ عیسائی نے کہا بہت اچھے، مجھے منظور ہے۔ مسلمان نے دعا شروع کر دی، یا اللہ میں مسلمان ہوں، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ظاہر فرما اور میری لاج رکھ لے، میری لاج رکھ لے۔ اے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ ایک آدمی کھانے سے بری ہوئی ایک تشتری لے کر آ گیا۔ مسلمان نے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا الحمدللہ، اللہ نے آج لاج رکھ لی، آج تو اسلام کی وجہ سے کھانے کو مل گیا، کل دیکھتے ہیں عیسائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کل کا دن آ گیا، عیسائی کی باری تھی۔ وہ ایک سائڈ پر چلا گیا اور چھوٹی سی دعا کر کے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی بڑی بڑی 2 تشتریوں میں بنا ہوا گوشت لے کر آ گیا۔ مسلمان بزرگ نے دیکھا تو مارے حیرت کے آنکھیں پھٹنے لگی کہ کل میں نے اسلام کے واسطے سے دعا کی تو ایک تشتری میں کھانا آیا، عیسائی نے دعا مانگی تو 2 تشتریوں میں بنا ہوا گوشت آیا۔ ادھر عیسائی خوش تھا۔ مسلمان بزرگ سے کہا آ کر کھانا کھا لیجئے۔ مسلمان بجھے ہوئے دل کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کو کہا جی چاہ رہا تھا، کھانا تو ان کو زہر لگ رہا تھا۔ عیسائی بھی سمجھ گیا کہ کچھ مسئلہ ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ ہاں میں پریشان ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، آپ کے لیے 2 تشتریاں، میرے لیے 1۔ عیسائی کہنے لگا آپ تسلی سے کھانا کھا لیں، میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناتا ہوں۔ نہیں، میرا دل غم زدہ ہے، لہٰذا پہلے خوشخبریاں سنا دو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عیسائی اچھا، جب میں سائٹ پر ہو کر گیا تو میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دیں۔ لہٰذا ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، ماخوذ از محبت الہی۔ تھینکس فار واچنگ۔
انفارم اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔